نشانیں عطا فرمائی، کتنا عروج عطا فرمایا۔ جو قرآن کا ادب کر رہے وہ اپنے ساتھ ہی خیر خواہی کر رہے، اور جو قرآن کی بے ادبی کر رہے ہیں وہ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہا ہے۔ جنہوں نے قرآن کا ادب کیا ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، جنہوں نے قرآن کی بے ادبی کی ان کے برے انجام پڑھ کے دیکھیں۔ تاریخ گواہ ہے، جس نے قرآن کا ادب کیا دنیا سے چلا بھی گیا، اس کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آتی ہے۔ بہت سارے ماہرین اقبالیات نے اور کئی بزرگوں نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے۔ لاہور میانی شریف قبرستان میں قبر کھودی جا رہی تھی، وہاں قبر سے قبر ملی ہوئی ہے، گنجان قبرستان ہے، تو قبر کھود رہے تھے، ساتھ والی قبر کھل گئی۔ جب وہ قبر ننگی ہوئی تو خوشبوؤں کے حلے آنے لگے، پورا قبرستان معطر ہو گیا۔ گورکن نے فوراً وہ قبر بند کر دی، جس کی مٹی گرنے سے خوشبو آ رہی تھا کر سکتا، پر قرآن کی آیتوں پہ انگلی پھیرتے ہوئے کہتا تھا یہ بھی میرے رب نے سچ فرمایا ہے، یہ بھی میرے رب نے سچ فرمایا ہے، یہ بھی میرے رب نے سچ فرمایا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ کون سی چیز تھی جو اسے قرآن کھولنے پہ مجبور کرتی تھی؟ قرآن سے محبت۔ حالانکہ وہ پڑھنا نہیں جانتا، پھر کھولتا کیوں تھا قرآن؟ اسے محبت تھی۔ جسے قرآن کے ساتھ محبت ہے، اگرچہ وہ تلاوت نہیں کر سکتا پر وہ قرآن کھولتے، قرآن کی زیارت سے آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، قرآن کی آیتوں پر انگلی پھیرتا ہے۔ پڑھنا نہیں جانتا پر محبت اسے قرآن کھولنے پہ مجبور کرتی ہے۔ اور آج کتنے لوگ ایسے ہیں قرآن پڑھنا جانتے ہیں کھولتے نہیں، کیونکہ دل میں محبت نہیں۔ پڑھنا جانتے ہیں دل میں محبت نہیں، اس وجہ سے وہ کھولتے نہیں۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آئیں آج قرآن پاک کے ساتھ نئے سرے سے ایک نیا تعلق، ایسا تعلق جو کبھی ٹوٹنے نہ پائے، ایسے مضبوط تعلق کا آغاز کریں۔ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن سننا، قرآن پہ عمل کرنا، یہ تو بہت بلند مرتبے ہیں۔ اگر کوئی قرآن سے صرف محبت کرتا ہے قرآن اسے بھی دوزخ میں نہیں جانے دے۔ قرآن کی محبت بھی بے شمار برکتوں کا باعث۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ایک صحابی کل شریف سے محبت کرتے ہیں، میرے آقا کریم نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنت، اے سورہ اخلاص سے محبت کرنے والے اس سورت کی محبت ہی تجھے جنت میں لے جائے گی۔ حبک ایہا، اس سورت کے ساتھ محبت کرنا، ادخلک الجنت، اس سورت کی محبت ہی تجھے جنت میں لے جائے گی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ کریم نے ہمیں قرآن عطا فرمایا ہے۔ قرآن دلوں کے میل دھونا جانتا ہے، قرآن دل چمکانا جانتا ہے، قرآن گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانا جانتا ہے، قرآن ہارے ہوئے لوگوں کو جتوانا جانتا ہے، قرآن مایوس لوگوں کو مایوسی سے نکال کر شاہراہ امید پر چلانا جانتا ہے۔ قرآن بھی ہمارے پاس ہو اور پھر ہم بے چین ہو، قرآن بھی ہمارے پاس ہو پھر ہمارے دلوں کو سکون نہ ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا ہم نے جو قرآن اتارا ہے اس میں شفا بھی ہے، اس میں مومنین کے لیے رحمت بھی ہے۔ جسمانی اور روحانی ہر طرح کی بیماریوں کے لیے قرآن کے اندر شفا ہے۔ پر کوئی قرآن کو کھولے تو صحیح۔ بندہ دریا میں کھڑا ہو پیاسا مر جائے بدبخت ہے یا نہیں؟ کھڑا دریا میں ہے اور پھر پیاسا مر جائے بدبخت ہے۔ قرآن گھر میں ہو اور ہم روحانی تشنگی میں ہوں، قرآن گھر میں ہو اور ہم فکری افلاس میں مبتلا ہوں، قرآن ہمارے گھروں میں ہو اور ہم بصیرت سے محروم ہوں۔ آئیں قرآن کو کھولیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ قرآن مجید آپ کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھا دے گا۔ میں نے تو یہاں تک فضیلت بیان کی ہے، اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا پھر بھی قرآن کھولیں، پھر بھی وضو کر کے قرآن کھولیں، اس کی زیارت کریں،
قرآن کے صفوں سے ایک نور آپ کے دل تک پہنچنا شروع ہو جائے. کسی نہ کسی حوالے سے قرآن سے جڑے رہیں، تعلق توڑیں نہ. کپڑا قرآن کا غلاف بن گیا، وہ جو قرآن کا غلاف ہے وہ تلاوت کرتا ہے قرآن کی؟ تلاوت تو نہیں کرتا، وہ کپڑا صرف لگ گیا ہے قرآن کے ساتھ. اب اس کپڑے کا بھی ہم ادب کرتے ہیں یا نہیں؟ کسی کا ایمان اجازت دیتا ہے کہ اس غلاف کی بے ادبی کرے، حالانکہ وہ تلاوت نہیں کر رہا، وہ تو صرف لگا ہے قرآن کے ساتھ. تو اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید سے تعلق جوڑیں، چاہے تعلق کسی چھوٹی سطح کا ہی ہو، لیکن تعلق ضرور ہو. قرآن پڑھنا، عمل کرنا، یہ تو بڑے بلند رتبے ہیں، لیکن کم از کم قرآن مجید کی محبت کا تقاضا ہے قرآن کو کھولیں. حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا جس گھر میں صبح سویرے قرآن کھلتا ہے اس گھر میں سارا دن فرشتوں کا ڈیرا رہتا ہے، اور جس گھر میں صبح سویرے قرآن نہیں کھلتا اس گھر میں سارا دن شیاطین کا ڈیرا رہتا ہے. آج جدید جو طرز زندگی ہے اس کی وجہ سے لوگ یہ صبح سویرے قرآن کھولنا اس کو تو بھول ہی گئے ہیں. ان قرآن الفجر کانا مشہودا، صبح قرآن پڑھنا فرشتے گواہی دیتے ہیں. یا پھر یوں کہہ لیں صبح جب آپ سوئے ہوئے ہیں فرشتے آ کے حاضری لگا رہے ہیں، کون قرآن پڑھ رہا ہے، کون سویا ہوا ہے، کون فجر پڑھ رہا ہے، کون سویا ہوا ہے. برکتوں کا وقت ہم نے یوں ہی ضائع کر دیا. حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ بندہ جنت میں جانے سے پہلے دنیا میں بیٹھ کر جنتی میوے کھا سکتا ہے؟ جنت میں گیا نہیں، موت نہیں آئی، بندہ دنیا میں ہے، کیا جنتی میوے کھا سکتا ہے؟ حضور حیدر کرار نے فرمایا کھا سکتا ہے. اس نے پوچھا کس طرح کھا سکتا ہے؟ فرمایا صبح سویرے اٹھ کے قرآن پڑھو، یوں مزہ آئے گا جیسے جنتی میوے کھا رہے ہیں. فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ جو وقت ہے نا کہ روشنی پھیل گئی، یہ وقت جنتی وقت کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے. اس وقت آپ قرآن پڑھیں، یوں محسوس ہوگا جیسے جنتی میوے کھا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کو ہماری ضرورت نہیں ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس کی حفاظت اللہ نے خود اپنے ذمہ لی ہے. قرآن مجید ہمارا محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں قرآن کی. ہم اگر غفلت کریں گے اپنا نقصان ہے، قرآن کا نقصان نہیں ہے. قرآن کی عزتیں اللہ نے بلند کی ہیں اور بلند رہیں گی، اور قرآن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جس طرح سورج کو طلوع ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. مشرق و مغرب تک پوری دنیا میں قرآن کی سچائی اور قرآن کی عظمت کا پھریرا لہرا رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سے فیض یاب فرمائے. ان الفاظ پر ہی گفتگو سمیٹتا ہوں. ایک دو عزیز فوت ہوئے ہیں، اس وجہ سے نماز کے بعد تو آپ کے خدمت میں حاضر نہیں ہو سکوں گا. فرض پڑھنے کے بعد جلدی اجازت چاہوں گا. میاں عارف صاحب یہاں آتے تھے، ان کا نماز جنازہ ہے 3 بجے، تو کچھ تھوڑا سا سفر بھی ہے، اس وجہ سے نماز کے فوراً بعد اجازت چاہوں گا. جو احباب مختلف شہروں سے تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وما علینا